نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ دین اسلام کی محفل برکتوں والی محفل ہوتی ہے اور اس میں شیطان حاضر نہیں ہوتا، اس لیے صرف چند منٹ آپ نے میری یہ بات غور سے سننی ہے اور اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے، اور یہ باتیں آپ نے ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ میں آج آپ کو ایسی احادیث بتاؤں گا جو کہ میرے نبی اکرم نے فرمائی ہیں، اور اگر آپ ان پر عمل کر لیں گے تو دیکھنا، وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ لیکن کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان پر عمل کرنا ہے باقاعدگی سے، اور دوسروں کو بھی کی تلقین کریں، اس کا آپ کو بھی ثواب علیحدہ ملے گا۔ ہاں، آپ کی ان کو چھوڑنے سے آپ کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں بھی ہے آخرت کی، اور اس کو اپنانے سے آپ کی دنیا و آخرت کی دونوں کی زندگی بہترین ہوگی۔ ان میں سے پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کے گھر جائے، کسی کے پاس جائے، تو وہ 3 مرتبہ اجازت چاہے۔ اگر ایک بار اس کا دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے اجازت نہ ملے تو دوبارہ کھٹکھٹائے، اگر دوبارہ نہ ملے تو تیسری بار کھٹکھٹائے۔ اسی طرح جب وہ تیسری بار کھٹکھٹائے اجازت نہ ملے تو اندر نہ جائے، خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، جنت میں ایسے درخت ہیں کہ کوئی سوار اگر اس کے سایہ میں 100 سال تک چکر لگاتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حدیث نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو عذاب دیں گے جو دنیا میں ناحق لوگوں کو عذاب و سزائیں دیتے تھے۔ دیکھیں، کسی کو ناحق سزا اور عذاب نہ دو۔ اور حدیث نیکسٹ، چوتھی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان آدمی فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ ایسے 40 آدمی پڑھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی عظمت والی بات۔ اور ایک اور جگہ پر 5ویں حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات گمراہ ہے، ہر نئی بات گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور حدیث نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیرا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے، تو اس نے بھلائی کرنے والے کی پوری پوری تعریف کی۔ اور اسی طرح حدیث نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ انسان ناحق کسی کی عزت کھیلے، ناحق کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے۔ اسی طرح حدیث نمبر 7، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، تر و تازہ رکھو، اگرچہ سلام کے ذریعے ہو۔ اور 7ویں حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص با جماعت فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ثواب حج جیسا ہے، اور جو نفل پڑھنے کے لیے چلے تو اس کا ثواب مکمل عمرہ جیسا ہے۔ اور ارشاد خداوندی ہے، بڑی خرابی ہے اس شخص میں جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔ یہ تو ہمارے اوپر عام ہے، یہ تو ہم عام کرتے ہیں کہ دوسروں کے عیب ان کے منہ پر تھوک مارتے ہیں،
اور ان کی پیٹھ پیچھے جب وہ حاضر نہیں ہوتے ان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم کسی طرح کی بھی کوئی برائی نہ کریں تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اخلاق اچھے کرو اور میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ دیکھو ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کریں، بہتر سے بہتر اخلاق کریں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بیمار کی عادت کرتا ہے تو وہ جنت کے خرفہ میں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول جنت کا خرفہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغات۔ دیکھیں ایک بیمار کی عیادت کے لیے جانا اور خالص نیت یہ رکھ کر جانا کہ اللہ کی خاطر جا رہے ہیں تو کتنی بڑی نیکی جنت کے باغات کی نیکی آپ کو ملے گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں پانی سے نہ بھیگیں؟ عرض کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دنیا داری گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ہاں یہ بات درست ہے۔ اور ایک اور جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کو بہت زیادہ صاف کرنے والی اور اللہ کو بہت زیادہ خوش کر دینے والی چیز ہے۔ دیکھیں مسواک جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھیں اور 5 وقت مسواک کریں، ٹائم مقرر نہیں ہے، بے شک تھوڑی سی دیر ادھر لگایا بے شک رکھ دیں، اور آپ جب مرنے لگیں گے تو انشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو اس وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس مسواک کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور اکرم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا مال وہ ہے جو اس نے نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، اور جو مال پیچھے چھوڑا تو وہ وراثت کا مال ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں دوستوں، یہ تھیں میری چند احادیث، ان پر عمل کر کے آپ اپنی عملی زندگی اور آخرت کی زندگی کو، دنیاوی اور آخرت دونوں زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان پر عمل کر کے آپ کی زندگی اتنی حسین ہو جائے گی، اتنی حسین کہ آپ کہیں گے کہ واقعی یہ بہت اچھی چیزیں تھیں۔ جو بھی میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میری ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں، اور سبسکرائب کر لیا کریں میری ویڈیو کو، یہ بھی آپ کی طرف سے ایک پیار ہی ہوتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔